بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّالِثُ وَهُوَ مَا إِذَا كَانَ الشَّكُّ فِي بَقَاءِ الْكُلِّ مُسْتَنِدًا إِلَى احْتِمَالِ وُجُودِ فَرْدٍ ثَانٍ غَيْرِ الْفَرْدِ الْمَعْلُومِ حُدُوثُهُ ثُمَّ ارْتِفَاعُهُ فَهُوَ عَلَى نَحْوَيْنِ۔ استصحاب کلی کی اقسام ثلاثہ میں سے تیسری قسم یہ تھی کہ ہمیں ایک کلی کا یقین تھا کہ وہ کلی اپنے فلاں فرد کے ضمن میں موجود ہے، یقین تھا۔ جس فرد کے ضمن میں وہ کلی موجود تھی پھر اس فرد کے رفع ہونے کا بھی یقین ہو گیا کہ اب وہ والا فرد نہیں رہا جس کے ضمن میں کلی تھی۔ تو پھر شک کیوں ہو رہا ہے بقائے کلی کا؟ تو شک اس لیے ہو رہا ہے کہ احتمال ہے کہ اسی کلی کا وہ فرد تو رفع ہو گیا لیکن ایک اور فرد اس کا قائم مقام بن گیا ہے۔ تو چونکہ احتمال ہے کہ ایک اور فرد کلی نے اس کی جگہ لے لی ہے تو اس بنیاد پر ہمیں بقائے کلی میں شک ہے۔ یہ ہے استصحاب کلی قسم ثالث۔ اب فرماتے ہیں یہ جو دوسرے فرد نے اس فرد کی جگہ لی ہے اس کی پھر دو قسمیں بنتی تین ہیں، ابھی ترتیب سے چلیں گے۔ ممکن ہے کہ ایسا ہوا ہو کہ پہلا فرد بھی ابھی موجود ہو اور اس کی موجودگی میں دوسرا فرد بھی وہاں پر پہنچ چکا ہو، آ گیا ہو، وہ بھی موجود ہو گیا ہو۔ پھر جب وہ اس کی موجودگی میں وہاں آ جاتا ہے پھر پہلا فرد وہاں سے رفع ہو جاتا ہے۔ یعنی گویا کچھ دیر ایسی بھی تھی کہ ایک کلی کے دو فرد وہاں موجود تھے لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ پہلا والا وہاں سے رفع ہو گیا اور دوسرا موجود رہا۔ یہ ہے پہلی قسم کہ جس سے ہمیں شک ہو رہا ہے بقائے کلی کا۔ مثالیں دیتا ہوں، کلیئر ہو جائے گا۔ دوسری قسم ہے کہ نہیں، بطور قضیہ اتفاقیہ یعنی مقارنت تھی۔ مقارنت سے مراد کیا کہ جس لمحے اس کلی کا پہلا فرد رفع ہو رہا تھا اسی لمحے دوسرا فرد وہاں پر موجود ہو رہا تھا، وجود میں آ رہا تھا، پہنچ رہا تھا۔ یعنی جیسے کہتے ہیں نا یوں انہوں نے کراس کیا، یہ باہر آ گیا اور وہ اندر آ گیا، گویا اس طرح کر کے اکٹھے دونوں رہے نہیں ہیں لیکن خالی بھی نہیں رہا۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ جو دوسری قسم ہے اس کی پھر دو قسمیں ہیں۔ میں جو گزارش کر رہا تھا کہ ٹوٹل تین بن جائیں گی۔ ہو سکتا ہے کہ وہی پہلا فرد ہی دوسری قسم میں تبدیل ہو گیا ہو، یہ بھی ممکن ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ نہیں، وہ تبدیل نہیں ہوا بلکہ ایک اور فرد مستقلاً اسی لمحے اس کی جگہ پر پہنچ گیا۔ یہ ہیں احتمالات۔ اب آیا یہاں پر، پہلے بلکہ مثال سمجھ لیں تاکہ پھر آگے حکم سمجھنے میں مشکل نہ ہو۔ ہمیں یقین تھا کہ اس گھر میں زید موجود ہے، ٹھیک، زید انسان کلی کا ایک فرد ہے، ٹھیک، لہذا زید کی وجہ سے ہمیں انسان کلی کی موجودگی کا یقین تھا، ٹھیک۔ 2 گھنٹے بعد، 4 گھنٹے بعد، 6 گھنٹے بعد
ہمیں یقین ہو گیا کہ وہاں زید موجود نہیں ہے، جس فرد کے ضمن میں کلی کا یقین تھا وہ والا فرد اب موجود نہیں ہے، تو پھر شک کیوں ہے آپ کو بقائے کلی کا؟ ہاں، شک کی وجہ یہ ہے کہ احتمال ہے کہ زید ابھی وہاں موجود تھا کہ بکر بھی آخری لمحات میں پہنچ گیا، تو جب وہ پہنچ گیا کچھ لمحات کے لیے، کچھ دیر کے لیے اس انسان کلی کے 2 فرد موجود تھے، ان کے بعد زید چلا گیا، اب ایک فرد رہ گیا، اب ظاہر بکر بھی تو انسان کلی کا فرد ہے، تو اب ہمیں شک ہے کہ آیا کلی وہاں ہے یا کلی وہاں نہیں ہے۔ بقائے کلی میں شک کا مطلب یہ ہے، ایک احتمال۔ ایک احتمال ہے کہ نہیں، اس کی موجودگی میں اندر نہیں پہنچا تھا، بلکہ ہوا یہ کہ جس لمحے زید گھر سے باہر نکل رہا تھا عین اسی لمحے بکر اس میں داخل ہو رہا تھا، یعنی وہ گھر ایک لمحے کے لیے بھی انسان کلی سے خالی نہیں رہا۔ یہ احتمال ہے، اور اس احتمال کی بنیاد پر اب ہمیں بقائے کلی کا شک ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ ہوگی مثال ختم۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ جناب اس میں استصحاب کلی جائز ہے مطلقہ، تینوں صورتوں میں، یعنی پہلی بھی اور دوسری اپنی 2 اقسام سمیت ٹوٹل 3 ہو جائیں گے۔ دوسرا نظریہ ہے کہ نہ، اس میں استصحاب کلی جائز نہیں ہے مطلقہ، تینوں صورتوں میں۔ اور تیسرا نظریہ ہے تفصیل کا، وہ کہتے ہیں اگر پہلی صورت ہو کہ وہ فرد اول کی موجودگی میں دوسرا فرد وہاں پر پہنچ جائے اور بعد میں فرد اول چلا جائے، اس قسم کا احتمال ہو، پھر تو آپ استصحاب کلی کر سکتے ہیں، وَإِلَّا اگر دوسری قسم کی دونوں اقسام میں وہاں استصحاب کلی نہیں کر سکتے۔ 3 نظریات ہو گئے۔ شیخ مظفر رحمت اللہ علیہ اپنا نظریہ فی الحال بیان نہیں کر رہے، فرماتے ہیں وَسِرُّ فِي اس استصحاب کلی قسم ثالث کے جواز اور عدم جواز میں اختلاف کی بنیاد کیا ہے، تو پہلے ہمیں اس اختلاف کی بنیاد تلاش کرنا ہوگی کہ یہ 3 نظریے بنے کیوں۔ ٹھیک ہو گیا، چونکہ استصحاب کلی قسم اول میں سب نے کہا جائز ہے، استصحاب کلی قسم ثانی میں ہم نے کہا جائز ہے، 2 اشکال متوقع تھے، ان کا جواب دے دیا گیا، لیکن یہاں پر 3 نظریات آ گئے۔ اب شیخ مظفر تجزیہ و تحلیل کر رہے ہیں، آج فقط یہی پڑھیں گے، کل سے پھر ان کا اپنا نظریہ اس پر دلیل ہے انشاءاللہ۔ فرماتے ہیں ارکان استصحاب، آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے استصحاب کی بات شروع کی تھی، ابتدا میں تھا مقومات الاستصحاب کہ 7 چیزیں استصحاب کی مقوم ہیں، یقین ہونا چاہیے، شک ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی، اور اس کے بعد یہ تھا کہ یقین اور شک کا زمانہ مختلف ہونا چاہیے۔ اس میں ایک یہ تھی کہ متعلق الیقین و شک ایک ہونا چاہیے، کہ جس چیز کا تمہیں یقین تھا شک بھی اسی میں ہو۔ وہاں بڑی آسان مثالیں دی تھی کہ جناب مجھے 11 بجے یقین تھا کہ میرا وضو ہے، اور 1 بجے مجھے شک ہے کہ وہ جو 11 بجے میرا وضو تھا وہ آیا اب بھی ہے یا نہیں ہے، تو اس کو اپنا نام یہ تھا کہ وحدت و متعلق الیقین و شک، کہ شک اور یقین کا متعلق ایک ہونا چاہیے۔ اب اس کو علیحدہ لکھ لیں، ٹھیک ہو گیا۔ یہاں پر مشکل کیا ہے؟ پوری توجہ، مشکل یہ ہے
گھر کے اندر موجود تھا زید، ٹھیک، زید کے ضمن میں ہم نے کہا کہ الانسان موجود، ٹھیک ہو گیا۔ اب وہ زید تو یقیناً چلا گیا، وہ تو ہمیں کنفرم ہو گیا۔ اب احتمال ہے کہ بکر وہاں موجود ہو، تو جس کے ضمن میں کلی کا یقین تھا وہ فرد تو یقیناً وہاں سے رفع ہو گیا، وہ تو وہاں پر موجود ہی نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب آ گیا ہے دوسرا فرد، بکر آ گیا ہے، ٹھیک۔ تو اب یہاں پر بحث ہے کہ ہمیں کیوں شک ہو رہا ہے بقائے کلی کا، جبکہ جس فرد کے ضمن میں کلی موجود تھی وہ فرد تو یقیناً وہاں سے جا چکا ہے، وہ تو رفع ہو گیا، پھر کیوں شک ہے؟ پوری توجہ فرماتے ہیں اس لیے کہ ایک بحث ہے کہ آیا یہ جو ارکان استصحاب میں سے ہم کہتے ہیں کہ وحدت و متعلق الیقین و شک، آیا اس وحدت کے لیے وحدت نوعیہ کافی ہے یا وحدت خارجیہ شرط ہے؟ بڑی علمی اور دقیق بات ہے، پوری توجہ کریں گے۔ اگر ہم اس بات کے قائل ہو گئے کہ یہ جو ارکان استصحاب میں سے ہے وحدت و متعلق الیقین و شک، اس وحدت سے مراد وحدت شخصیہ ہے، وحدت خارجیہ ہے، یعنی مراد کیا؟ جس فرد کے ضمن میں کلی تھی اب وہی فرد مشکوک ہوگا تو بقائے کلی کا شک ہوگا، ورنہ بقائے کلی کا شک ہی نہیں ہوگا۔ پھر تو کوئی شک نہیں کہ یہاں پر ہم استصحاب کلی نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر ہم قائل ہو جائیں کہ نہیں وحدت نوعیہ بھی کافی ہے، کہ وہ جو شرط ہے کہ وحدت و متعلق الیقین و شک میں وحدت نوعیہ کافی ہے، وہ یہاں پر بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زید ہو چاہے بکر ہو، نوع انسان میں دونوں برابر ہیں، نوعاً وحدت موجود ہے، وہ بھی انسان کلی کا فرد ہے، یہ بھی انسان کلی کا فرد ہے، وحدت نوعیہ تو ہے۔ بس اگر وحدت نوعیہ کافی ہے او اس رکن استصحاب بننے کے لیے کہ وحدت و متعلق الیقین و شک، پھر تو یہاں پر یہ موجود ہے، لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ بقائے کلی کا شک ٹھیک ہے، ارکان استصحاب تام ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اب ہم دیکھنا ہے، فرماتے ہیں جناب مظفر، اگر تو کوئی اس بات کا قائل ہو جائے، پوری توجہ، ابھی شیخ مظفر اپنا نظریہ بیان نہیں کر رہے، ابھی فقط اختلاف اقوال کی بنیاد کو کا تجزیہ تحلیل کر رہے ہیں، اس کو پیش کریں گے، یہ اختلاف ہے کیوں۔ اب فرماتے ہیں اگر تو قائل ہو جائیں اس بات کے لیے کہ یہ جو ارکان استصحاب میں سے ایک رکن، ایک مقوم استصحاب کا نام دیا تھا ہم نے کہ وحدت و متعلق الیقین و شک، اور اس وحدت کے لیے وحدت نوعیہ کافی ہے، وحدت شخصیہ ضروری نہیں ہے، پھر تو بات ٹھیک ہو گئی۔ یہ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ اب وحدت نوعیہ ہے، اور چونکہ وحدت نوعیہ ارکان استصحاب میں کافی ہے، لہذا ہم یہاں پر بقائے کلی میں شک کر سکتے ہیں، اور استصحاب کے ارکان پورے ہیں، لہذا استصحاب کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ اور جو کہیں گے کہ نہیں وحدت نوعیہ کافی نہیں ہے، حتماً وحدت شخصیہ ہونی چاہیے، تو ان کے نزدیک یہاں پر ارکان استصحاب تام نہ ہوں گے، ان کے نزدیک یہاں پھر استصحاب کلی بھی جائز نہ ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اگر کوئی شخص
اس قسم ثالث میں وحدت نوعیہ کو کافی نہیں سمجھتا اور وہ کہتا ہے کہ نہیں، وحدت شخصیہ ضروری ہے، وحدت نوعیہ کافی نہیں ہے وہ مقوم استصحاب بننے کے لیے، تو پھر اس کو ایک اور چیز کا قائل ہونا پڑے گا اگر وہ قسم ثالث میں استصحاب کلی کے جریان کا یعنی جواز کا قائل ہے تو۔ پوری توجہ میری جان، یعنی جو لوگ قسم ثالث میں استصحاب کلی کو جائز سمجھتے ہیں یا تو وہ قائل ہو جائیں کہ وحدت نوعیہ کافی ہے، پھر تو ٹھیک ہے، وحدت نوعیہ موجود ہے لہذا شک فی بقائل کلی ہوگا، ارکان استصحاب پورے ہیں۔ لیکن اگر وحدت نوعیہ کے قائل نہیں ہیں تو پھر ان کو ایک اور چیز کا قائل ہونا پڑتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ علم منطق کی بات ہے۔ پوری توجہ، منطق میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک کلی طبیعی ہوتی ہے، ایک کلی منطقی ہوتی ہے، ایک کلی عقلی ہوتی ہے، ٹھیک ہو جی؟ تبھی ہم کہتے تھے کہ انسان من حیث الانسان، یعنی اس لحاظ سے اس کو اب ہم نے نہیں دیکھنا کہ وہ کلی ہے، وہ کثیرین پر صادق آتا ہے نہیں آتا، نہ، بلکہ بس طبیعت انسان یہ کلی طبیعی تھی۔ لیکن اس لحاظ سے دیکھیں کہ وہ کثیرین پر صادق آتا ہے تو اس کو ہم کلی منطقی کہتے تھے، لیکن اس لحاظ سے کہ مفہوم کلی کا وجود خارجی نہیں ہوتا، فقط عقل میں ہوتا ہے کہ ایک مفہوم کلی کا ہر وہ شے جو کثیرین پر صادق ہے تو وہ پھر کلی عقلی کہلاتی ہے، ٹھیک۔ کلی طبیعی میں بھی دو نظریے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، پوری توجہ، کہ یہ کلی طبیعی اپنا ایک وجود رکھتی ہے، اچھا، اور ہر فرد میں اس کا وہی وجود ہوتا ہے۔ مثال دوں گا تو واضح ہو جائے گا۔ ایک باپ ہے، اس کے 4 بیٹے ہیں، تو باپ کا اپنا وجود ہے، پہلے ایک بیٹا ہوا، پھر بھی اب، پھر دوسرا بعد میں آ گیا، پھر بھی اب، پھر تیسرا بعد میں آ گیا، پھر بھی اب، چوتھا آ گیا، پھر بھی اب دیکھو نا، اب وہی ہے، افراد آ رہے ہیں اس کو عارض ہو رہے ہیں، تو اب معروض ہو گیا، ابنا عارض ہو گئے، ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا، ایک دفعہ ہے یہ۔ اب اگر 4 بیٹے ہیں تو جیسے وہ پہلے کا اب ہے بعین ہی اسی طرح دوسرے کا اب ہے، اسی طرح تیسرے کا، اسی طرح چوتھے کا، اسی طرح کلیہ طبیعی میں بھی کہ کلے کا اپنا ایک وجود ہے، کبھی اس کا فرد زید ہوتا ہے، کبھی بکر ہوتا ہے، کبھی خالد ہوتا ہے، تو جو وجود کلی زید میں ہے عیناً وہی وجود بکر میں ہے، عیناً وہی وجود خالد میں ہے، بالکل سب میں وہی ایک ہی وجود ہے جو سب میں ہے۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ کلی طبیعی اس انداز پر ہوتی ہے۔ اگر اس کے قائل ہو جائیں تو پھر بھی وہ یہاں استصحاب کلی قسم ثالث میں استصحاب کلی کے جواز قائل ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے زید تھا، اب بکر آ گیا، جو کلی زید میں تھی وہی بکر میں ہے، کوئی فرق نہیں ہے، عین کلی ہے، جب عین کلی ہے تو یہی کلی، اسی کلی کی بقا میں شک ہوگا، ارکان استصحاب پورے ہم استصحاب کر دیں گے۔ دوسرا نظریہ ہے کہ نہ، ایسا نہیں ہے، بلکہ اصل وجود افراد کا ہوتا ہے، کلی ان کو عارض ہوتی ہے، یہ بالطبع ہے۔ یعنی جب زید وجود میں آتا ہے تو اس کو کلی عارض ہوتی ہے، بکر وجود میں آیا اس کو کلی عارض ہوئی،
جو کلی زید میں ہے وہ ایک علیحدہ مستقل ہے، جو بقر میں ہے وہ علیحدہ مستقل ہے، وہ عین نہیں ہے زید والی کلی کا جو بقر میں ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک زید کا باپ ہے، ایک بقر کا باپ ہے، ایک خالد کا باپ ہے۔ اب ظاہر ہے اب لزید بھی ہے، اب للبقر بھی ہے، اب للخالد بھی ہے، لیکن ہیں تین، ایک اب نہیں ہے، تین بندے ہیں۔ ہے اب لیکن اس کا اپنا مستقل، اس کا اپنا مستقل، تیسرے کا اپنا مستقل، وہ عین نہیں ہے، جدا جدا ہے، ہر ایک میں مستقل ہے۔ اسی طرح اگر ہم کہیں کہ زید میں جو انسان ہے وہ علیحدہ مستقل ہے، جو بقر میں انسان کلی ہے وہ مستقل ہے، جو خالد میں ہے مستقل ہے، اگر ایسے ہو جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ارکان استصحاب پورے نہیں ہیں۔ وہ انسان جو زید کا تھا، جب زید گیا تو وہ انسان بھی گیا، جب بقر آ گیا تو یہاں ایک اور انسان آیا ہے، وہ انسان نہیں آیا کہ جس کا ہمیں یقین تھا۔ تو در حقیقت یہ علمی اختلاف سبب بن رہا ہے استصحاب کلی قسم ثالث میں استصحاب کے جواز اور عدم جواز کا۔ یہ تھا سر اختلاف۔ اب شیخ مظفر کا نظریہ اور دلیل کیا ہے اس کو علیحدہ درس میں پڑھیں گے تاکہ بات حل ہوتی جائے۔ امل قسم الثالث، تیسری قسم، استصحاب کلی کی اقسام ثلاثہ میں سے تیسری قسم، ہوا ما اذا کان الشک فی بقاء الکلی، کہ کلی مشکوک البقاء ہے، ہمیں شک ہے کلی ہے یا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مستندن الی احتمال وجود فرد انسان، احتمال ہے کہ جس فرد کے وہاں ہونے کا یقین تھا اب اس کے ارتفاع کا یقین ہے، لیکن اس فرد کے جس کے ہونے کا یقین تھا ارتفاع کا یقین ہے، اب احتمال ہے کہ اس کی جگہ ایک فرد ثانی اسی کلی کا آگے ہو، لہذا کلی اسی طرح باقی ہو لیکن ایک اور فرد کے ضمن میں۔ فرماتے ہیں فَهُوَ عَلَى نَحْوَيْنِ، کہ یہ جو فرد ثانی کا وجود ہے یہ دو قسم سے، دو احتمال ہیں کہ کیسے فرد ثانی کا احتمال ہے کہ وہاں وہ موجود ہو۔ فرماتے ہیں اول ان یحتمل، ایک احتمال یہ ہے کہ حدوث الفرد ثانی فی ظرف وجود الاول، کہ ابھی پہلا فرد اس کلی کا وہاں موجود تھا کہ اس کی موجودگی میں فرد ثانی حادث ہو گیا۔ یعنی جیسے میں نے آپ کو آسان مثال دیے کہ زید ابھی وہاں بیٹھا تھا کہ باقر بھی وہاں پر پہنچ گیا، تو ایک لمحہ ایسا تھا کہ وہاں پر دو فرد ایک کلی کے موجود تھے۔ ایک احتمال یہ ہے آسانی، اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ نہیں ان یحتمل حدوثہ مقارنا لارتفاع الاول، کہ فرد ثانی کا حدوث مقارن ہو ارتفاع اول کے۔ میں نے آپ کو آسان مثال دی، جس لمحے زید دروازے سے نکل رہا تھا عین اسی لمحے بکر داخل ہو رہا تھا، یعنی وہ دار، وہ گھر کلی سے خالی نہیں رہا، مقارن، اس نے قدم جو ہی بیر رکھ رہا تھا وہ اندر داخل ہو رہا تھا، لہذا کلی اس میں موجود ہے ہی ہے۔ دوسرا یہ ہے وَهُوَ عَلَى نَحْوَيْنِ، یہ جو احتمال ثانی ہے یہ پھر دو طرح سے ہے، اما بتبدلہ الیہ، کہ وہی فرد اول فرد ثانی میں تبدیل ہو جائے۔ بڑی آسان مثالیں دی ہیں علماء نے، مثلا تھا تو سفید لیکن پہلے ذرا ہلکا تھا بعد میں تیز ہو گیا، پہلے ذرا ضعیف تھا اب شدید ہو گیا، فرد اول فرد ثانی میں تبدیل ہو گیا، بس وہی ہے۔ اور بے مجرد مقارنہ،
اتفاقیہ، یا یہ کہ نہیں تقارن اتفاقی تھا بین ارتفاع الاول و حدوث ثانی، تقارن اتفاقی کیا ہے؟ اتفاقاً بس وہ وہاں سے خارج اور یہ وہاں پر داخل، یعنی وہی پہلا دوسرے میں تبدیل نہیں ہوا بلکہ وہ پہلا خارج اور یہ وہاں داخل، لہذا تقارن اتفاقی ہو گیا۔ خوب، وفی جریان الاستصحاب فی ھذا القسم الثالث، اس قسم ثالث میں آیا کلی کا استصحاب جائز ہے یا نہیں ہے؟ احتمالات او اقوال، تین احتمال یا تین اقوال ہیں۔ یہاں ذرا ذہن میں رکھنا، چونکہ آپ ظاہر سینئر ہو گئے ہیں، احتمال اور قول میں فرق یہ ہوتا ہے کہ قول وہاں ہوتا ہے جہاں قائل نے ساتھ دلیل بھی دی ہو کہ یہ فلاں کا قول ہے، قول کا مطلب یہ ہے کہ اس کی دلیل بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے، اور جو احتمال ہوتا ہے وہ احتمال محض ہوتا ہے، وہاں دلیل ساتھ نہیں ہوتی، دلیل نہ ہو تو وہاں احتمال کہا جاتا ہے، اور دلیل ساتھ موجود ہو تو وہاں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک قول ہے، ایک مستقل نظریہ ہے۔ خوب، وہ تین اقوال کیا ہیں؟ الف جریانہ مطلقا، کہ تینوں قسموں میں استصحاب کلی جاری ہو سکتا ہے، جائز ہے۔ با عدم و جریان ہی مطلقا، نہیں، ان تینوں اقسام میں سے کن تینوں میں سے کسی بھی صورت میں، کسی بھی نحو میں، کسی بھی صورت میں استصحاب کلی جاری نہیں ہو سکتا، جائز نہیں ہے۔ جیم تیسرا نظریہ التفصیل بین النحوین المذکورین، وہ تفصیل کے قائل ہیں۔ فیجری فی الاول، وہ کہتے ہیں اگر پہلی قسم ہو کہ جہاں پہلے فرد کی موجودگی میں دوسرا ہو گیا ہو تو جائز ہے، دون ثانی، دوسرے میں نہیں ہے، مطلقہ، یعنی اس نحو ثانی کی دونوں اقسام میں جائز نہیں ہے۔ ھذا التفصیل هو الذی مال الیہ الشیخ الاعظم، شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول بھی اسی نظریہ تفصیل کی طرف ہے۔ فی الحال شیخ مظفر اپنا نظریہ بیان نہیں کر رہے، فرماتے ہیں وَالسِّرُّ فِي الْخِلَافِ، یہ اختلاف ہے کیوں، یہ تین نظریے بنے کیوں قسم ثالث میں؟ فرماتے ہیں ہم اس کو واضح کرتے ہیں۔ اختلاف کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اصل اختلاف اس میں ہے کہ ان الارکان فی الاستصحاب، کہ جو استصحاب کے ارکان ہیں، وہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ مقومات استصحاب 5 ہیں، جن کو ارکان استصحاب 7 ہیں، جن کو ارکان استصحاب بھی کہتے ہیں۔ آیا ارکان استصحاب حل ہی متوفرۃ ہونا، کیا وہ ارکان استصحاب یہاں پورے ہیں مقومات استصحاب تاکہ ہم استصحاب کے قائل ہوں، اور متوفرہ، یا وہ 5 ارکان پورے، 7 ارکان پورے نہیں ہیں؟ اصل مسئلہ ہے ارکان استصحاب کا یہاں پورا ہونا یا نہ ہونا، موجود ہونا یا نہ ہونا۔ خوب، والمشکوک توفرہ فی المقام هو الرکن الخامس، ہمارے محل بحث میں جس رکن کے ہونے یا نہ ہونے میں اختلاف ہے وہ ہے رکن خامس۔ رکن خامس کیا تھا؟ اتحاد و متعلق الیقین و شک، کہ شک اور یقین کا متعلق ایک ہو، یہ 5ویں نمبر پر ہم نے پڑھا تھا مقومات استصحاب میں۔ تو اب اس میں شک ہے کہ آیا یہاں متعلق یقین و شک ایک ہی ہے تاکہ ہم کہیں کہ ارکان استصحاب پورے ہیں، یا ایک نہیں ہے۔ ولا شکا فی ان الکلی المتیقن نفسہ هو المشکوک بقاؤہ فی ھذا القسم فہو واحد النوعان، اس قسم ثالث میں کہ زید تو چلا گیا، بکر آ گیا، اب زید اور بکر دونوں کلی کے فرد ہیں، ٹھیک ہے جی، ہمیں انسان کلی کے ہونے کا یقین تھا، اب بقائے کلی یعنی انسان کی موجودگی میں شک ہے، لیکن یہ دیکھتے ہیں کہ زید اور بکر نوعاً تو ایک ہیں، زید بھی اسی انسان کلی کا فرد تھا، بکر بھی اسی انسان کلی کا فرد ہے، دونوں نوعاً ایک ہی نوع کے فرق ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ لہذا کلی متیقن اور مشکوک دونوں
کا متعلق نوعاً ایک ہے۔ فَيَنبَغِي أَن يُسْأَلَ، اب جب نوعاً ایک ہو گئے تو اب یہاں سوال بنتا ہے، کون سا؟ هل هذه الوحدة النوعية بين المتيقن والمشکوک، یہ جو متیقن اور مشکوک کے درمیان وحدت ہے، یہ وحدت خارجی نہیں، وہ اور فرد تھا یہ اور فرد ہے، بلکہ ان کے درمیان وحدت نوعیہ ہے۔ آیا یہ وحدت نوعیہ اس وحدت کے تحقق میں کافی ہے جو استصحاب میں شرط تھی کہ وحدت و متعلق الیقین و شک، تو آیا وہ وحدت کے لیے وحدت نوعیہ کافی ہے او غیر کافیہ، یا نہ وحدت نوعیہ کافی نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ وحدت خارجیہ ہو، وحدت شخصیہ ہو، وہی عین فرد ہو جو پہلے تھا۔ یہ اصل سوال بنتا ہے۔ اب یہاں پر توجہ، جو لوگ کہیں گے کہ وحدت نوعیہ کافی ہے، ان کے نزدیک تو رکن خامس استصحاب کا موجود ہے، وحدت و متعلق یقین و شک، اور وحدت کے لیے وہ وحدت نوعیہ کو کافی سمجھتے ہیں۔ لیکن ثانیاً دوسرا سوال، بعد فرض عدم کفایت الوحدت النوعیہ، لیکن اگر ہم اس قائل ہو گئے، ہم قائل کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ جناب اس وحدت سے مراد وحدت خارجیہ ہے، وحدت شخصیہ ہے، وحدت نوعیہ نہیں ہے، اگر قائل ہو گئے کہ وحدت نوعیہ کافی نہیں ہے، تو پھر کیسے قسم ثالث میں استصحاب کلی کے جواز کے قائل ہوں گے؟ پھر ایک اور سوال بنتا ہے، وہ کیا؟ حل ان الکلی طبیعی، کلی طبیعی وہ جو منطقی اور عقلی کے مقابل میں، آیا کلی طبیعی لہو وحدت خارجیہ، یہ ایک ہی کلی ہے، یعنی خارج میں یہ ایک ہی ہے جو اپنے افراد کے وجود کے ساتھ پائی جاتی ہے، یعنی اس کا اپنا ایک وجود ہے، خارج میں ایک ہی ہے، اور ہر فرد میں عین وجود وہی ہوتا ہے، کوئی علیحدہ وجود اس کا نہیں ہوتا، ایسا ہے۔ بمعنی انہ یکون بوحدت الخارجیہ، یہ اس لحاظ سے کہ اس کلیہ طبیعہ کا ایک ہی وجود خارجی ہے، معروضاً، اور یہ معروض ہے اور اس کو عارض ہوتے ہیں کیا؟ لتعینات افراد المتباینہ، مختلف افراد زید بکر خالد فلاں 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 سارے اس کو عارض ہوتے ہیں، یہ معروض ہے، ایسا ہے۔ بنان علی ما قیل، جیسا کہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ان نسبت الکلی افراد ہی، کہ کلی کی نسبت اپنے افراد کی طرف، انسان کی نسبت اس کے زید خالد بکر وغیرہ کی طرف ایسے ہے، من باب نسبت الاب الواحد الى الابناء الکثیرہ، جیسے ایک باپ کی نسبت اپنے 3 4 5 بیٹوں کی طرف ہوتی ہے، وہ اب ایک ہی ہوتا ہے لیکن جو بھی بیٹا پیدا ہوتا رہے وہ اس کی طرف نسبت پاتے ہیں، عارض ہوتا رہتا ہے، وہ ایک ہی ہے۔ خوب، کما نقل ذلک ابن سینا عن بعض من آثرہ، ایک نظریہ یہ ہے اگر ایسا ہے تو پھر جو انسان زید میں تھا بعین ہی وہی انسان جو ہے وہ کلی بکر میں بھی ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ تو ایک ہی کلی تھی، کلی ہے، تو پھر یہاں پر بھی استصحاب کلی جائز ہے، وحدت مطلق ہو گیا۔ آؤ یا یہ کہ نہیں ان الکلی طبیعی لا وجود لا، کلی طبیعہ کا اپنا کوئی وجود نہیں، الا بوجود افراد ہی، مگر یہ کہ اپنے افراد کے وجود کے ساتھ بالعارض، یعنی اس کا اپنا وجود نہیں، اس کا وجود طبعی ہے، اس کا وجود عرضی ہے جو اپنے افراد کے ساتھ ہے۔ ففی کل فرد، لہذا کلی اپنے ہر فرد میں حصۃ موجودۃ منہ غیر الحصۃ موجودۃ فی فرد آخر، یعنی جو انسان کلی زید میں ہے اور جو خالد میں ہے، زید میں ایک علیحدہ معین مستقل انسان ہے، بکر میں علیحدہ ہے، خالد میں علیحدہ ہے، ایک نہیں ہے بلکہ ہر ایک میں علیحدہ اور مستقل ہے۔ فلا تکون لہ وحدۃ خارجیہ بافراد وجودہ المتعددہ، لہذا
کیونکہ اس کے افراد متعدد ہیں تو افراد بنا پر اس کا اپنا کوئی وجود ہے خارجی واحد نہیں ہے، وحدت خارجی نہیں ہے بلکہ تعدد ہے، اور اس کی نسبت ایسے ہے بل نسبت ہو، بلکہ اس کلی کی نسبت اپنے افراد کی طرف ایسے ہے من قبیل نسبت الآباء المتعددہ الی الابناء المتعددہ، چار پانچ باپ جن کی نسبت اپنے چار پانچ بیٹوں کی طرف ہے، وہ بھی اب ہے یہ بھی اب ہے، لیکن وہ اپنے بیٹے کا اب ہے، یہ اپنے بیٹے کا، یہ اپنے بیٹے کا، ہر ایک دوسرے سے مستقل اور جدا ہے۔ ھذا هو المعروف عند المحققین، اور جو موجودہ محققین ہیں وہ سارے یہی کہتے ہیں کلی کی اپنے افراد کی نسبت یہی دوسری قسم والی ہے، پہلی قسم والی نہیں۔ پس فالقائل بجریان الاستصحاب فی ھذا القسم، اب جو شخص بھی استصحاب کلی قسم ثالث کی استصحاب کلی کی اقسام میں سے قسم ثالث میں استصحاب کلی کے جواز کا قائل ہے، اب اس کے لیے ضروری ہے اما یلتزم بکفایت الوحدۃ النوعیہ فی تحقق رکن الاستصحاب، یا تو پھر ارکان استصحاب کے تحقق میں وہ وحدت نوعیہ کو کافی سمجھتا ہو تو پھر وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہاں پر استصحاب کلی جائز ہے، وَإِمَّا، یا پھر وہ قائل ہو ان یلتزم کس کا بِأَنَّ الْكُلِّ لَهُ وَحْدَةٌ خارجیہ بِوُجُودِ أَفْرَادِهِ الْمُتَعَدِّدَةِ، اور کلی طبیعہ کی پہلی قسم کا کہ وہ یہ ہے کہ یہ کلی ایسے ہے جیسے ایک باپ کی نسبت اپنے ہی چار بیٹوں کی طرف ہوتی ہے کہ وہ ایک مستقل اور ہر بیٹے میں بالکل وہی باپ ہوتا ہے، کوئی اس میں علیحدہ سے نہیں ہوتا، تو اس کا قائل ہونا پڑے گا۔ اگر ان دو میں سے کسی ایک نظریے کا قائل ہوگا تو وہ قسم ثالث میں استصحاب کلی کے جواز کی بات کر سکتا ہے، وَإِلَّا فَلَا يَجْرِ الْاسْتِصْحَابُ۔ اب فرماتے ہیں وَإِذَا هَذَا التَّحْلِيلُ الدَّقِيقُ، اب وہ اختلاف کی بنیاد وَالسِّرُّ فِي الْخِلَافِ، اب جب یہ کلیئر ہو گیا کہ یہ اقوال بنے کیوں تین نظریہ ہے قسم ثالث میں، فرماتے ہیں یتضح الحق فیہا، اب اس تفصیل کے بعد آپ کے لیے قول حق واضح ہو جائے گا۔ وہ قول حق کیا ہے؟ القول الثانی، یعنی عدم و جریان الاستصحاب مطلقہ، کہ نہ اقسام استصحاب کلی کی قسم ثالث میں مطلقہ اصلاً استصحاب جاری نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا وہ انشاءاللہ پھر کل سے شروع کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ محمد۔